ہم یہاں پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ آج خصوصاً پاکستانی قوم اور ہم 76 سال سے ایک جھوٹے نعروں پر، جھوٹے وعدوں پر اور رنگین الفاظ پر اور سرخ و سفید چہروں پر بھولے ہوئے اپنی منزل نظام مصطفیٰ کو بلا کر چودھری، وڈیرے، خان، ملک، راجپوت، جٹ، ٹیواڑے، گجر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال نے کہا کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں ایک شکار انسان تھا اور ہزاروں اس کے شکاری تھے، اور کوئی اس کو لسانیت کے نام پر، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی مذہبیت کے نام پر، کوئی مال و دولت کے نام پر، کوئی برادری اور جناب رنگ نسل کے نام پر، کوئی عربی اور عجمی کے نام پر انسان کو غلام بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک انسان تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، ایک شکار تھا۔ پھر اقبال ہوا کیا کہتا ہے، کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر تا امین حق بحق داراں سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کیا کیا، تا امین حق بحق داراں سپرد بندگارا مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں کو وہ مسندیں بخش دی کہ کیسر و کسرا بادشاہ بھی دیکھتے رہ گئے کہ وہ محمد عربی کے غلام کس درجے پر چلے گئے۔ آج صاحب ظاہر ہے یہ کانفرنس نظام مصطفیٰ کے نام سے رکھی گئی ہے، اور نظام مصطفیٰ کانفرنس کے اندر یہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے نظام ان گماشتوں سے نہیں پوچھنا جن کے علاج، جن کے بچوں کی تعلیم، جن کے جائیدادیں، جن کے جناب محل وہ جا کر لندن اور یورپ اور فرانس اور ان ملکوں میں بنتے ہیں۔ ہم نے ان سے نہیں پوچھنا، ہم نے تو اس سے پوچھنا ہے جو جدید اور قدیم پڑھ کر واپس آ کر کہتا ہے تاز بندے ہی گلستان استام آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہتا ہے میں نے پڑھ لی ہیں علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ اقبال کہتا ہے میں نے ان کے پاس گیا، ہاں جی، درس حکیمہ سرداد۔ اقبال کہتا ہے مجھے مغربیوں نے درس دیے، میں نے ان سے ڈگریاں لی، سارا کچھ کیا، سب کچھ پڑھ کر آگے گیا۔ اقبال کہتا ہے میں نے ان سے جدید بھی پڑھا، قدیم بھی پڑھا، لیکن میرے سر درد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ اقبال پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے ایسے کر کے اپنا سامان لپیٹا، تازے بندے ہی گلستان رستام اور آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہتا ہے میں نے اپنا سارا سامان لپیٹا اور مدینہ پاک کے رستے پر چل پڑا، اور مدینہ پاک کے رستے پر جو درخت آیا اس کے اوپر شاخ بنا کر بیٹھ گیا۔ اقبال تو نے پھر ادھر کہا کیا؟ اقبال کہتا ہے میں وہاں امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتا رہا کہ سرد بری در دین ما خدمت گری است۔ اقبال کہنے لگا میں نے پوری امت مسلمہ کو نظام کی بات کی کہ اوئے تمہیں ان یورپ سے جناب امید ہے، ان جناب جمہوریت کے جھوٹے دعوے داروں سے امید ہے، ان جناب صدارتی نظام کے دعوے داروں سے امید ہے، ان سے امید ہے جن کی آنکھوں میں یوکیاں ان کے لگی ہوئی ہیں۔ اقبال کہتا ہے ان کو چھوڑو، کرنا کیا؟ کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گری است۔ کہتا ہے ادھر آ، میں تجھے اٹھا کر حضور کے جناب دین کے دروازے پر لے آؤں۔ پھر اقبال ہوگا کیا؟ کہتا ہے عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ اقبال کہتا ہے عدل فاروق اعظم والا ہوگا اور فقر حیدر کرار والا ہوگا۔ بس، اور ہم آج جس کو کہے جی ہمارا فلاں آئے ہی آئے، ہمارا فلاں آئے ہی آئے، میں نے کہا 76 سال ہو گئے ہیں، کبھی آپ نے محترمہ کی سیاست کی ہے، کبھی آپ نے جناب محترم کی سیاست کی ہے، کبھی آپ نے بوٹ کی سیاست کی ہے، کبھی آپ نے جناب اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے، کبھی ڈکٹیٹرشپ کی سیاست کی ہے، کبھی جناب صدارتی نظام کے جھوٹے دعوے کی سیاست کی ہے، لیکن آپ کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ پاکستان بنتے وقت جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کو یقین نہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ لگایا تھا؟ یقین ہے تو پھر آواز تو آنی چاہیے۔ ابھی تو بہت سارے نعرے وہ بھی ہیں جن سے پورا کفر کانپ رہا ہے۔
کانپ رہا یا نہیں کانپ رہا؟ ہمارا امام تو بتا کر گیا ہے، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غر شیخوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام، اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی تو محمد عربی کے غلاموں نے بابا جی کے قدموں میں نعرہ لگایا ہے تو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے۔ ہاں، اور اگر یہی نعرہ سامنے کھڑے ہو کر لگائیں تو پھر پاش پاش ہو جائے ہر چیز۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہم بے یقینی کا شکار قوم کو کرتے ہیں، نہیں جی فلاں آئے گا تو جناب معیشت چلے گی، فلاں آئے گا تو معیشت چلے گی۔ ہم نے جو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اگر امت پاکستانی، خصوصاً پاکستانی قوم اس کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا کہ یار ہم نے نہیں لینا، ان سے ہمارے مسلمانوں کا خون بہتا ہے، اللہ کی قسم پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں ہم معاشی پلان لائے ہیں، ہم معاشی پلان لائے ہیں، ہم معاشی پلان لائے ہیں، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر پانی غیر ملکیوں کا نہیں چلے گا، پاکستان کا اپنا چلے گا۔ یہاں نہانے والا صابن بھی اپنا ہوگا، دھونے والا صابن بھی اپنا ہوگا، اور جناب شیمپو بھی اپنا ہوگا، سارا کچھ اپنا ہوگا۔ جو کہتے تھے مولویوں نے 70 سال قوم کے ساتھ کیا کیا ہے، جب میں نے لسٹ اٹھا کر دیکھی ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے 70 سال میں پاکستان کو کیا دیا ہے؟ تم تو پاکستان کو ایک صابن کی چکی بھی اپنی نہیں دے سکے، اور اس کو بھی جناب معیاری نہیں بنا سکے۔ تم بات کرتے ہو ہم نے کیا دیا ہے، تو سنو ہم نے کیا دیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے پھانسی گھاٹ آباد کر کے جناب انگریز کو یہاں سے بھگایا ہے، انہوں نے کالے پانی کی جیلیں آباد کر کے یہاں سے انگریز کو انگلستان بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ اور تم پوچھتے ہو کہ مولویوں نے کیا کیا ہے، تو سنو آج کے دن جناب فیض آباد کے مقام پر 10,000 شل کھا کر اور شہادتیں دے کر مضروب اٹھا کر ختم نبوت کے اوپر پیرا دیا ہے، اور کیا دیا کہتے ہیں جی آپ نظام کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا بھائی نظام تو چٹکی کی بات ہے۔ ہاں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب کیسر و کسرا فتح ہوئے تو کسرا جو ہے ایران کے فاتح حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ جب فتح ہو گیا ایران تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مجاہدین کی قیادت میں پورا جناب مال غنیمت جمع کیا اور سارا مدینہ پاک میں بیت المال میں بھیج دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم کو ساتھ ایک خط لکھ دیا۔ جب مال غنیمت پہنچ چکا، قاصد نے خط پکڑایا، انہوں نے کہا جی یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آپ کے نام لکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب خط کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایران پر فتح کی تھی، اور یہ مال غنیمت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو بعض اس مقامات سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی ایک سپاہی نے بھی سوئی جتنی بددیانتی بھی نہیں کی۔ تو حضرت فاروق اعظم رونے لگے، مولا کائنات آگے حضرت علی المرتضیٰ، انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے ایسے کندھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا ایسے کر کے، کہا اے امیر المومنین روتے کیوں ہو؟ جب تم بددیانت نہیں تمہاری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک بددیانتی، یہاں سے ہر قسم کا جناب بڑے سے بڑا چور، اور جناب جب چوروں کی قلت پڑ جائے تو پھر لندن سے بلا لیے جاتے ہیں۔ اور چوروں کی بھی حد ہوتی ہے۔ پاکستان کے تمام معتبر ادارے، تمام معتبر شخصیات 2 سال کے لیے اس کے پاپ دھوتے رہے، جس کو آج بڑا سادھو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم کا مسیحا بن کے آیا ہے۔ 2 سال تک اس کے پاپ دھوتے رہے، آخر کابینہ کے پورے جہاز بھر کر لندن جانا پڑا اور کہا صاحب اتنے ہاتھ کی صفائی ہے، ہمیں بتاؤ یہ پاپ کیسے دھلیں گے، یہ تم ہی بتاؤ۔ یہ وہ لوگ، اور آج آ کر کہا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں؟ مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر
اور وہ مینار پاکستان جس میں ہمارے بڑوں نے قرارداد پیش کی تھی 1940 میں، اور پاکستان 47 میں آ کر بنا، اور انہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے. یہ تب انگریزوں کی 10 روپے پہ ان کے بڑے مخبریاں کرتے تھے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں کہاں سے داستان شروع کروں، میں نے کہا اگر آپ کو داستان بھولی ہوئی ہے تو ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں. آپ قرض اتارو، ملک سوارو سے داستان شروع کرو. اب قوم بھول گئی ہے، قوم سادہ ہے، رات کا کھا کے صبح بھول جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے یہ بزرگ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں یہ جب وزیر اعظم بنا تھا اس نے کہا تھا قرض اتارو ملک سوارو. قوم کا سارا پیسہ لوٹ کر لندن میں سرے محل کس نے بنائے ہیں؟ لندن اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں؟ اچھا کہتا ہے جی میں کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کرو، احمل کانسی سے شروع کرو. جناب انڈیا کے ساتھ کارگل کے میدان پر کس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ غداری کی، یہاں سے شروع کرو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے. عافیہ صدیقی کو کس نے بیچا، یہاں سے شروع کرو. یہاں سے بریف کیس بھر کر سعودی عرب کون بھاگا، یہاں سے شروع کرو. واپس آ کر ممتاز قادری کو پھانسی کس نے لگایا، یہاں سے شروع کرو. ختم نبوت کی شکوں پر ڈاکہ کس نے ڈالا، یہاں سے شروع کرو. اور جناب یہاں سے ملک اور قوم کا دولت لوٹ کر وہاں باہر کون لے کر گیا، وہاں سے شروع کرو. قوم کو بے وقوف بنا کر 11 جماعتوں کا جناب چونچو کا مربع اکٹھا کر کے قوم کا خون کس نے نچوڑا، یہاں سے شروع کرو. ہم تمہیں بتاتے ہیں یہاں سے شروع کرو. اور آج تم کہتے ہو کہ میں جناب ملک کی ترقی کے لیے آیا ہوں. اس ملک کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اس ملک کو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت فاروق اعظم کے سامنے کسی نے بات کی. انہیں کہا مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے. فرمایا ہے بات مکمل کر، مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے تو اس سے کھاتا بھی نہیں ہے. لیکن اس قوم کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ایسا جناب بدبخت شخص آج قوم کو چوتھی مرتبہ دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے. چوتھی مرتبہ اسی لائن میں دوبارہ دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے. کس نام پر؟ ترقی کے نام پر. کس نام پر؟ جناب فلاح و بہبود کے نام پر. اور بھائی یہ ترقی کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر آج تک 30 سالہ حکومت میں ایک ایسا معیاری ہسپتال نہیں بنایا جہاں ان کا علاج ہو سکے، ایک ایسا معیاری سکول نہیں بنایا جہاں ان کے پوتے اور بچیاں پڑھ سکیں. انہوں نے آج تک ایک ایسا معیاری شہر نہیں بنایا جس کی مثال ہم پوری دنیا میں دے سکیں. اور یہ ہمیں ترقی کا راز روتے ہیں جناب ترقی کیا کرنی ہے. ہم جناب مولویوں کو کیا پتا ہو ترقی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا مولوی سب کچھ جانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جناب شاعر ہے نا احمد ندیم قاسمی، اس نے کہا ہم ایک ٹانگے پر سوار تھے. تو ہم ٹانگے پر سوار تھے، لاہور کی پرانی مکلور روڈ کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں لاہور میں آج سے 40 سال 50 سال پہلے ٹانگے چلتے تھے. اس نے کہا ہم ٹانگے پر سوار تھے تو ٹانگے والا جناب جب ٹانگا چلنے لگا تو پیچھے سے ایک اور ٹانگے والا آیا، اس نے اپنا ٹانگا بھگانا شروع کیا. اس کے پاس بھی اتنی ہی سواریاں تھی جتنی ہمارے ٹانگے والے کے پاس تھی. پچھلے ٹانگے والے نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ دوڑاؤ. کہتا اس نے چابک لگایا اور جناب لگاموں کو ڈھیلا کیا، گھوڑا جناب بھاگنے لگ پڑا لاہور کی روڈوں پر. کہتا ہم نے اس بابے کو کہا بابا ہولا کر، ہمیں آستہ کر، ہمیں گرانا ہے. کہہ رہا ہے بابے نے لگامیں کھینچ دی. کہتا وہ آگے نکلنے والا پھر اس کے برابر ہوا. کہنے لگا زور ہے، ہمت ہے تو چلا میرے ساتھ ریس لگا. کہتا پھر اس نے چابک لگایا، پھر لگامیں ڈھیلی کی. کہتا پھر ہم نے اس کو کہا بابا ہمیں گرائے گا، ہم ڈرنے لگ گئے. کہتا ہم اندر سے بزدل تھے، ہم جناب ڈرنے لگ گئے. اور پھر ہم نے اس کو کہا بابا لگامیں کھینچ. اس نے گھوڑا آستہ کر لیا. تیسری باری جب وہ دوبارہ برابر ہوا نا، اس نے کہا ہاں تیرے گھوڑے زور مک گیا، تمہارے گھوڑے میں زور ختم ہو گیا، آؤ میرے ساتھ ریس لگاؤ. اس نے کہا ریس تو میں تمہارے ساتھ لگا لوں اگر میرے ساتھ والے بے غیرت نہ ہو تو. مسئلہ یہ ہے پاکستانی سیاست کا بھی کہ کہتے ہیں آپ کچھ کر کے دکھائیں. میں نے کہا کچھ کر تو لیں، لیکن ہمیں یہ بے غیرتوں کا ٹولہ جمع کیا ہوا ہے جو اپنی اپنی باریاں لینے اس پاکستان میں آتا ہے، اور جب باری مکمل ہو جاتی ہے تو پھر باہر بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کے علاج بھی باہر ہوتے ہیں. اور یار یہ پاکستان کوئی کھیل کا اکھاڑا ہے، کوئی میدان ہے، کوئی جناب پہلوانوں کا اکھاڑا ہے، کوئی ہاکی کا میدان تھوڑی ہے کہ پلیئر آئے اور کھیل کے باہر بیٹھ جائے. یہ پاکستان ہے. پاکستانی قوم صرف اتنا سوچ لے کہ ہمارا جینا اور مرنا، ہماری ووٹ اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے جن کا جینا اور مرنا ہمارے ساتھ ہے. اور قوم کو نعرہ دیا جا رہا ہے جی میں قوم کے لیے آیا ہوں. افسوس کی بات ہے جو اپنی ماں کے لیے نہیں آیا وہ قوم کے لیے آیا ہے. عجیب بات ہے یار، یہ بھی سمجھانے کی ضرورت پڑے گی قوم کو کہ یہ آپ کے لیے آیا ہے. بہرحال ان کے لیے تو انشاءاللہ جب میدان سجے گا تو بات ہوگی نا. اور کہتے ہیں جی نہیں ہم نے ختم نبوت پر غداری نہیں کی.
میں نے کہا زید حامد نے وزیر بحثیت وزیر قانون 7B اور 7C کو شک کو تبدیل کیا. 22 دن بابا جی نے فیض آباد پہ دھرنا دیا, شہداء اٹھائے, لاشیں اٹھائیں جناب, زخمی اٹھائے, مضروب اٹھائے, سارا کچھ جناب, سردی گرمی اور جناب شیل اور گولیاں برداشت کی, ظلم و جبر برداشت کیا, اس شک کو بحال کروایا. لیکن اس جماعت کی بدبختی دیکھیں کہ انہوں نے پھر زید حامد کو وزیر قانون سے اتار کر نون لیگ کا قانونی مشیر بنا دیا, جو آج تک نون لیگ کا قانونی مشیر ہے. تو میں نے کہا بتا, جس کے قانونی مشیر ختم نبوت کے غدار ہوں, مجھے بتا ختم نبوت کے وفادار ان کے ساتھ کیسے بات کریں گے؟ ان کے ساتھ ایسے ہی بات کریں گے جیسے علامہ خادم حسین رضوی بات کر کے گئے ہیں کہ ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک. ایک منٹ جی بھائی, یہاں سے اسلام آباد قریب ہے, آپ کی آواز وہاں تک تو جانی چاہیے. جن کے کانوں میں لبیک کی آواز نہیں پڑ رہی اور وہ کہتے ہیں جی یہ تھوڑے سے ہیں, میں نے کہا آ کر گن لو, یہ 150 تھے تو تم سے سنبھالے نہیں گئے. اب تو عرس کا منظر دیکھ لو, دن کا پروگرام ہے, ٹیکسلا کا منظر دیکھ لو. ابھی تو بہت سارے منظر آپ کو دکھانے ہیں. ڈرو خدا سے ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک. ہم تو یہاں آئے حضور کا نام بلند کرنے کے لیے ہے, اپنے نعرے لگوانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں, اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. یہاں ہم حضور کا نام بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. ذرا آپ اپنے موبائلوں کی لائٹیں جلائیں تو پھر میں ذرا نعرہ بھی لگواؤں. تیار ہیں آپ؟ تھکے تو نہیں ہوئے؟ میرا ہاں جناب, میرا جو ہے نا وہ گلا وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ تو بالکل سلامت ہے. میں پھر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں, اور انشاءاللہ یہ گلا اور یہ ہر چیز ہم نے رکھی حضور کے نام کے لیے ہوئے ہے, ہاں جی کہ نہیں؟ اور ہماری ہر چیز حضور کے نام کے لیے, ہماری ووٹ بھی, ہماری سپورٹ بھی, ہماری جان بھی. اور ہم نے کہا ہے کہ زندگی ایک سوال ہے, موت اس کا جواب ہے. موت ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا. اور ابھی وہ نعرہ رہتا ہے جس سے یہودیوں کے سینے چرتے ہیں, جس سے ان صہیونیوں کے سینے چرتے ہیں, اور جو اب فلسطین کا بچہ بچہ لگا رہا ہے کہ خیبر خیبر یا یہود, جیش محمد سوف یعود. اس کا مطلب ہے اوے یہودیوں تم ظلم پہ اتر آئے ہو تو ذرا خیبر کو یاد کرو, ذرا حضرت مولا کائنات کا بائیں ہاتھ پر خیبر کا دروازہ اکھیڑنا یاد کرو, ہے جی, اور مرحب کے مقابلے میں آنا یاد کرو. جب مرحب آ کے کہنے لگا کہ میرا نام مرحب ہے, مجھے خیبر والے جانتے ہیں, تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم صوفی لوگ ہوتے ہیں اور اسلام امن کا درس دیتا ہے, کہا اگر تم خیبر والے مرحب ہو تو انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, جاڑیوں کا شعر. خیبر خیبر یا یہود, خیبر خیبر یا یہود. ہاں بس. اور بابا جی نے کہا تھا فلسطین بھی فتح ہوگا, لبیک کے نعرے سے فتح ہوگا. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک
या रसूल अल्लाह लब्बैक। बस। और मुसलमान कौम कायनात की सबसे दलेर कौम है। ये हौसला पूरी अक़वाम आलम ने देख लिया है फ़लस्तीन में भी। और मुसलमान वो कौम है जिसके अखलाक के अंदर मुरव्वत भी शामिल है। किसी एक को भी, किसी एक गैर मुस्लिम को भी बिला वजह नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मारा गया है तो हर्बी काफिरों को मारा गया। ये मुसलमानों का अखलाक है कि जिसने आज उनको मजबूर कर दिया है सोचने पर कि यार सदियों बाद मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम ऐसे हैं, तो ये बताओ कि आका मोहम्मद अरबी की शान क्या होगी। और हज़रत इमाम मोहम्मद को बगदाद की गलियों में यहूदी देख कर कहते थे ग़ुलाम मोहम्मद ऐसा है, तो आका मोहम्मद की शान क्या होगी। हम हुजूर के दीन की बात करने के लिए आए हैं, हम इस्लाम की बात करने के लिए आए हैं, हम इस्लाम की रूह की बात करने के लिए आए हैं, हम मोहम्मद अरबी के निज़ाम को पूरी दुनिया पर लाने के लिए बात करने के लिए आए हैं, हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए बात करने के लिए आए हैं, हम पाकिस्तान का परचम दिल्ली में लहराने के लिए बात करने के लिए आए हैं। अगर ये हमारा मिशन है तो कोई लब्बैक के खिलाफ जाता है तो अपना जवाब दे वो होगा कि जब लब्बैक वालों का मिशन कश्मीर में परचम लहराना है, फ़लस्तीन में मोहम्मद अरबी के दीन के परचम को बुलंद करना है, दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहराना है, तो फिर इनकी राह में रुकावट कौन है, इनकी राह में रुकावट कौन बन रहा है, ये उनको सफ़े दुरुस्त करनी होगी। हमारी सफ़े दुरुस्त हैं और हमारी बात भी दुरुस्त है और हमारा नज़रिया भी दुरुस्त है। और हमारा नज़रिया सिर्फ इतना ही है कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने, और मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए। एक लाहौर से चले और गुजर खान से या वजीराबाद से, पहले गुजर खान से फिर वजीराबाद से वापस हो गए और कहने लगे जनाब आज़ादी की जंग लड़ने के लिए आए हैं। भूल तो नहीं गए आप। और कहते थे कि ये छोटा सा तबका, मैंने कहा आओ छोटा सा तबका तो आज भी खड़ा है और कलअदम होने के बावजूद भी सीने पर बैज सजाकर जनाब फिरता था, हाथों में परचम उठाकर फिरता था, दहशतगर्दी के पर्चे कटवा कर फिरता था, हर सितम और जुल्म को अपने सर पर सजाकर फिरता था। आओ जरा नाम लेकर तो दिखाओ किसी शारा पर। हाँ जात दी कोड़ किली ते जप्फे शतीरा नू। और जनाब कहते जी हमने आज़ादी की जंग लड़नी है। मैंने कहा आज़ादी की जंग तुम नहीं लड़ सकते, आज़ादी की जंग वो लड़ेंगे जिनके बड़ों ने आज़ादी की जंग लड़ी थी और अंग्रेज़ की जेलें बर्दाश्त करके और जुल्म सितम बर्दाश्त करके 27 साल अंग्रेज़ के जुल्म बर्दाश्त करने के बाद कहा है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी, और शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूँ मैं। बस आज पाकिस्तानी कौम के पास वक्त है कि वो अपने फैसला और अपनी सफ़े दुरुस्त करे, अपना किबला दुरुस्त करे और हर चमकती हुई चीज़ के पीछे दौड़ना छोड़ दे। ये IMF के गुलाम या आलमी बैंकों के गुलाम। इकबाल कहता है कि तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मुआफ़िक़ तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है कि ओए मुसलमान अच्छा हुआ तूने भी अपना लीडर नवाज शरीफ को चुन लिया, और पाकिस्तानी अच्छा हुआ तूने भी एक भगोड़े को अपना लीडर बना लिया जो हर बात से भाग गया और आज जनाब अडयाला जेल से भी भागने के लिए तैयार है। और जनाब हर कौम को हर जगह पर चूना लगाकर भागने वाला कहता तूने उसको जनाब अपना लीडर चुन लिया, कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफ़िक़ तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है ये शाहबाजों का दीन है, ये IMF और जनाब FATF और जनाब G11 और G20 और वर्ल्ड बैंक के दरवाज़ों पर बैठने वाला शाहीन नहीं, ये तो मोहम्मद अरबी के चौखट पर बैठने वाला शाहीन। और
کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی قوم کو کیا سمت دیں گے؟ میں نے کہا ہم پاکستانی قوم کو امریکہ، نیٹو، چائنا، دنیا کی ہر طاقت کی غلامی سے نکال کر ان کو ان کے حبیب کی غلامی میں دے لے کر جائیں گے۔ اور کہتے ہیں پھر ہوگا کیا؟ میں نے کہا پھر ہوگا یہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ذرا ہاتھ سارے بلند کریں ایسے کر کے، سارے اوپر نیچے، بزرگ بڑے چھوٹے بڑے، لبیک کا نعرہ لگائیں جی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا